إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے آمین آخر یہ عنوان میں نے جمعہ کے لیے کیوں چنا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئی سے لے کر ابھی یہ اگست کا مہینہ ہے 2022 تو 3 بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض ہو رہا ہے میں نام لینا نہیں چاہتا ابھی آپ کے شہر حیدرآبادی کا مسئلہ ہے کہ راجہ سنگھ نے جو بی جے پی سے ہیں تلنگانہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جملے کہے ہیں لیکن وہ جو کہے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں جانکاری رکھنا ضروری ہے آخر ہمارے پاس جواب کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے یہاں جو بغیر تیاری کے ٹی وی پر چلے جاتے ہیں اور جانتے ہیں آپ گودی میڈیا دلال میڈیا بکاؤ میڈیا اور پھر اسلام کو بدنام کر کے چلے جاتے ہیں تو میں پہلے ایسے مسلمانوں سے کہوں گا پلیز آپ کو جانکاری نہیں ہے تو وہاں مت جائیے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نچنیا کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں اب جانتے ہیں نچنیا کے ذریعے ناچنے گانے والے کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں اب ناچنے گانے والے نے کیا بولا نہیں بولا اس کو نہیں بولنا چاہیے یاد رکھیے گا اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ تم لوگ گالی مت دو اس کو برا بھلا مت کہو جو اللہ کو نہیں مانتے ورنہ وہ لوگ اللہ کو بغیر جانے ہوئے گالی دیں گے
تو یہ سب جو پورا کھیل ہو رہا ہے، تو ایسے مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں جو جا رہے ہیں، آپ کے پاس جانکاری ہے، علم ہے، نالج ہے، پہلے نالج حاصل کیجئے، اور جو علماء اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بلائے جائے۔ ٹی وی والے تو چاہتے ہیں کہ ان کا ٹی آر پی بڑھے۔ تو میرے بھائیوں، حالات ایسے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے ایسے حالات میں؟ قانون کو ہاتھ میں مت لیجیے۔ دل پریشان ہے، جذبات میں مت آئیے، جذبات میں مت آئیے، اور اس سلسلے میں ایسے موقع پر علماء کے ساتھ جڑ کے اور ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کے بات کیجیے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ مولوی لوگ ڈرپوک ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کے علاوہ کسی کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے جواب دیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن سیدھا بول دیتے مولوی لوگ ڈرپوک ہے۔ افسوس کی بات ہے، نقصان تو ہو ہی رہا، دیکھ ہی رہے ہم اور آپ۔ سرکاری سمپتی ہماری سمپتی ہے، یاد رکھیے گا، اس کو جلانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہاں ہم کو رائٹ ملا ہوا ہے، حصہ ملا ہوا ہے، آرام سے شانتی کے ساتھ مارچ کریں گے، لیکن کسی نے اگر کچھ مار دیا پتھر تو پھر ہمارے گھروں کا بلڈوزر چل جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں، بلڈوزر پاپا ہے، بلڈوزر ماما ہے، بلڈوزر چاچا ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ اور آپ کو پتا ہے جون کے اندر ہوا، 6 جون کو جمعہ کے بعد کچھ لوگ نکلے، اب جمعہ کا دن بھی ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں کہیں پر کیمرے لگا دیے گئے ہیں کہ کیا معلوم جمعہ کے دن کیا ہوگا۔ پلیز مت ڈریے، کاہے کو ڈر رہے ہیں، یا ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے سرکار سے آگرہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے حالات ہو ہی نہ۔ جو جس دھرم کا ماننے والا ہو، دوسرے دھرم کے والوں کی عزت کرے، برا بھلا نہ کہے، دھارمک لوگوں کے سلسلے میں اور بھی برا بھلا نہ کہے۔ لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں نا، ارے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو آج مولوی صاحب بتائیں گے کہ تمہاری بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم عزت دیتے ہیں، سمان کرتے ہیں، ہم وہ بیان نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن کیسے بیان کریں گے؟ عزت کے ساتھ، سمان کے ساتھ۔ تھوڑی سی کلپ میں نے راجہ سنگھ کی سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور کہا کہ ایک سائڈ کا مسئلہ تو ہے ہی، قانونی کارروائی جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس سلسلے کا جواب کیا ہے؟ تو میں مسلمانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کو جواب دے سکیں۔ ابھی مسئلہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ روڈ پر نکلے، اب رات میں پولیس گھس گھس کے مار رہی ہے، افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اگنی پتھ یوجنا، جون کے اندر بھی لوگ نکلے، بہار، یو پی، بلکہ پورے بھارت دیش میں آگزنی ہوئی، ریل کی بوگیاں جلائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ بابا کا بلڈوزر بھی جلا دیا گیا۔ تو آپ ملوں کے گھروں پر بلڈوزر کب چلے گا پتہ نہیں۔ تو بنارس کے تھے کمشنر صاحب، وہ بولے ستیش گنیش، یہ اپنے ہی بچے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دوسرے جو 6 جون کو نکلے تھے وہ کیا وہ اپنے نہیں ہیں؟ اور ابھی جو نکل رہے ہیں اگست میں اخیر میں، یہ اپنے نہیں ہے کیا؟ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم پر بلڈوزر چل جاتا ہے ڈائریکٹ، یا 20 سال کے لیے جیل میں بند، اس لیے اچھا ہے نا علماء کے ساتھ مل کے کام کیجئے اور علماء کی رہبری میں چلیے شانتی کے ساتھ۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ اس مسئلے میں جانکاری ہم کو لینا ضروری ہے۔ ایک بات اور بتا دو، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ جب اٹھا ہے تو کتنے لوگوں کے لیے اسلام میں آنے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ ون سائڈ مت سوچئے گا کبھی، ہو سکتا ہے، اس لیے یہ سائڈ بھی سوچا کیجئے۔ میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر سیرت النبی کانفرنس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، یہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے کی ہے، ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے کیا ہے جن عورتوں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو یہ سب واقعات بتانے کی ضرورت ہے، اور اپنے جلسوں میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلانے کی ضرورت ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ہر آدمی سوچ لے کہ میں ایک دن کی کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے میں لگاؤں گا تو پیغام اور اچھا ہوگا۔
انشاءاللہ۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ سوچ لیں، غور کر لیں اور عمل شروع کر دیں۔ جس طرح الحمدللہ گھر گھر ترنگا تھا 15 اگست کو، اسی طرح گھر گھر نماز، گھر گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، داڑھی، گھر گھر دعوت، یہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی جب ایسا مسئلہ آیا تو ہمیں اور آپ کو تو بڑا اچھا موقع ملا ہے، میڈیا کا استعمال کیجئے اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں عام کیجئے۔ ہر طرح کے لوگ رہیں، وکیل صاحب کر رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں، سب کام ہو، لیکن ایسے بھی کام ہو اور عمل کر کے بھی ہو۔ کیا بیان کریں؟ اب اگر مولوی صاحب پوچھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھیں، اب مولوی صاحب ہی جواب دیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک انداز بولتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 بیویاں تھیں۔ اب 2 جو گزر گئی ان کے نام کیا ہے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے، اور میں نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ اس سلسلے میں جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو خود ہی اپنے والے کو پہلے بتایا جائے کہ آپ جانکاری حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کچھ تو یاد رہے، اور ہم اور آپ اگر اپنی بچیوں کے نام اگر رکھ دیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں بھی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے، اور کانفرنس سے پہلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بال بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے لوگوں کو بھی جانکاری رہے تب نا۔ اب چلیے میں سیدھا پوائنٹ پر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہے اور شادیوں پر اعتراض کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال، اور ان سے شادی کی ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ہے 40 سال۔ وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ جو اس نے ویڈیو میں کہا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے کس معنی میں۔ اگر وہ سیرت پڑھے تو کوشش یہ بھی کیجئے کہ بہن جی کو بھی پہنچا دیجئے نبی کی سیرت۔ اب بہن جی کا مطلب سمجھیے گا آپ، اب وہ ایکس ہو گئی ہیں، اب یہ بھی ایکس ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ پیغام پہنچے، تو آپ پیغام پہنچائیے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی ایسی عورت سے جو ان سے 15 سال بڑی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ میں سے اتنے نوجوان ہیں الحمدللہ 25 سال کے بھی نوجوان ہوں گے، کیا وہ 40 سال کی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کر لے؟ کوئی کرے گا؟ کوئی بھی۔ اور جب تک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، جب تک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب تو یہی پوائنٹ ہے، جب تک وہ زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ کیوں؟ جوانی ہی میں آدمی اصل ہوتا ہے۔ 50 کے اوپر جب کراس ہوئے، 52 53 ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری شادیاں کی ہے۔ اس کا ریزن ہے، وجوہات ہے کیوں کی۔ پوری جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی ہے ایک ہی بیوی پر۔ اتنا بڑا سوال ہے، اس کو شاید معلوم نہیں، ورنہ یہ جملے نہیں کر رہا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، ساری انسانیت کے لیے، اللہ سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اسلام سب کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اپنے بھارت دیش میں جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا بھارت بدنام ہو رہا ہے. تو یہ لوگ بھارت کو بدنام کر رہے ہیں. بھائی اتنے مسلم دیش ہیں وہ لوگ تو کچھ نہ کچھ بولیں گے ہی. ابھی تو میڈیا کا دور ہے, آپ کہاں رہیے گا, کیا کہا جائے, کیسی کھوپڑی ہے, ویڈیو بنا کر سیدھا ڈالنا ہے. ارے نہیں سمجھ میں آئی بات تو مولویوں سے پوچھ لیتا بھائی, جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے پوچھ لیتا. کیا کہا جائے, پوری دنیا میں اپنا بھارت بدنام ہو رہا ہے. 2-3 مہینے سے تو اور زیادہ بدنام ہو رہا ہے. ہم سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طریقے کے ہیں اور جس دھرم کے ماننے والے ہیں ان کے لیے سخت قانون لائیے تاکہ آئندہ کچھ ایسا ہو ہی نہ. اور ہم سب مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے. چلیے دھیرے دھیرے ایک شادی کے بارے میں میں نے بول دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے. کیوں کی؟ اب سوال ہے. 17 رمضان 2 ہجری غزوہ بدر, پہلا غزوہ ہے, پہلی جنگ ہے. سامنے 1000 کا لشکر, 313 نہتے اور کمزور, اللہ نے جیت دے دی. آج تعداد بہت زیادہ ہے, ایمانی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کو. ایمان کو مضبوط بنائیے, نیک عمل کیجئے. لیکن پوائنٹ جو ہمیں بتانا ہے وہ یہ, 14 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ بدر میں. اسی میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ایک کو چھوڑ کر دوسری جتنی عورتیں ہیں یا تو بیوہ یا طلاق شدہ, ایک ہی باقرہ تھی, یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی پہلے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوچھنے کا حق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان کو سہارا دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء میں سے 2 کو سسر بنایا اور 2 کو داماد بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسر بنایا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسر بنایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا. اور عربوں کا طریقہ جو رہا ہے, آپ غور سے سنیے گا, وہ لوگ جب رشتہ داری قائم کر لیتے ہیں تو محبت ان کی بڑھ جاتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں کئی چیزیں آپ کو ملے گی. اب یہاں دیکھ لیجئے, ایک بیوہ عورت کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا. تو میرا سوال ہے, کیا بیوہ عورت کو سہارا دینا شادی کر کے یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ بالکل صحیح فیصلہ ہے. آج کتنی بیوہ عورتیں ہیں, اگر وہ اسلام کے اس طریقے پر رہیں تو ان کے گھر آباد ہو جائیں, ان کے گھر آباد ہو جائیں. لوگ دلہنیاں بنا کے لائے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا, شادی کی, تو اب آپ ہی بتائیے, جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے بھی بال بچے رہے ہوں گے, ان کی عورتیں رہی ہوں گی سہارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی ہے. تو آپ غور کرنے کی بات ہے. تو بیوہ عورت کو سہارا دینا غلط تھا یا صحیح تھا؟ بالکل صحیح تھا. چلیے اور آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شوال 3 ہجری غزوہ احد, دشمن خود چل کے آیا ہے اور مدینہ پر حملہ کیا ہے. غزوہ احد, غور کیجئے, 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اسی میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, شہید ہو گئے. وہ خود کہتی ہیں, صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 918, ای المسلمین خیر من ابی سلمہ. ابو سلمہ کتنے اچھے تھے, ان سے اچھا شوہر کہاں مل سکتا ہے.
پوائنٹ غور کیجئے. اس لیے ہم اور آپ بھی اچھے شوہر بنے تاکہ بیوی ہماری تعریف کرے. اب آپ میں سے کوئی بتائے کہ مولوی صاحب میں اپنی بیوی کے لیے بڑا اچھا شوہر ہوں, میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے. اللہ ماشاء اللہ, وہ خود کہتی ہیں ابو سلمہ سے اچھا شوہر کہاں ملے گا. ایک بیوہ عورت کے جو جذبات ہیں وہ وقت کا نبی ہی سمجھ سکتا ہے. جو سمجھتے ہیں لوگ, آپ ان کے چہروں کو نہیں دیکھتے, یتیم بچوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے, جن کے ابا گزر گئے ہیں ان کی عید کیسی ہے, جن کے شوہر گزر گئے ہیں ان کی عید کیسی ہے. بیوہ عورتوں کو دیکھیے, یتیم بچوں کو دیکھیے, چہرے سے دم دکھتا ہے, جھلکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا غم ہلکا کرتے ہیں, کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, یہ جملہ تو بول ہی رہی ہو, ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی. وہ دعا کون سی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب یہ پڑھ رہی ہیں, یہی پڑھ رہی ہیں, اس لیے جب بھی مصیبت آئے میں ان بہنوں کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں جو بیوہ ہو گئی ہیں, یہ دعا پڑھتی رہے. ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ مصیبت میں تو بدلہ دے اور بہترین عطا فرما. وہ خود کہتی ہیں فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ دعا اتنی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی وجہ سے مجھے بہترین شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا. اب آپ ہی بتائیے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اور کچھ بھائیوں کو تکلیف ہے, کچھ بہن کو بھی تکلیف ہے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو سہارا دیا, یتیم بچوں کو سہارا دیا. 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے اس کے بعد سے مسلمانوں نے بھی سہارا دیا. تو بیوہ عورت کو سہارا دینا, یتیم بچوں کو سہارا دینا صحیح تھا یا غلط تھا؟ اور یہی طریقہ ہے جو کامیاب ہے, اور اسلام قیامت تک کے لیے. ام حبیبہ بنت ابی سفیان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوپیا گئی, ایتھوپیا حبشہ. ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش انتقال کر گئے. دوسری روایت بھی ہے, وہ بیان نہیں کروں گا میں. اس کے بعد اب یہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بنے ہیں, وہ فتح مکہ 8 ہجری میں. لیکن ابو سفیان کمانڈر ہے. وہ ابو سفیان کتنے کٹر دشمن اسلام کے پہلے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کٹر دشمنوں کے اندر گھسے اور پیار محبت کے ساتھ دل جیت لیا. سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی. الاخر ایتھوپیا حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ تھے. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, ام المومنین سے نکاح کر لیا. جیسے ہی نکاح کیا, شادی کی, ابو سفیان جو کٹر دشمن تھے, ایک بیگ محبت میں وہ چیز ان کی تبدیل ہو گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے دشمنوں کا دل جیت لیا. تب آپ ہی بتائیے, دشمنی ختم کرنا اچھی بات ہے یا دشمنی رکھنا اچھی بات ہے؟ دشمنی ختم کرنا اچھی بات ہے, پیار محبت کو جگانا اچھی بات ہے. اور سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی, ادھر ادھر کہاں جائے گی؟ جتنی شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ سب میں اللہ کا حکم ہے. اور ہم مسلمان مانتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے, جو حدیث میں لکھا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم مسلمان 101% صحیح مانتے ہیں. اور جب اللہ راضی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی, تو ہم راضی ہیں. کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لے. چلیے اور آگے چلیں. جویریہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر کا نام تھا مصافح بن صفوان. غزوہ بنی مصطلق, غزوہ مریسی مارے گئے ان کے شوہر. یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. آپ کو معلوم ہے یہ ایسی ام المومنین ہیں, اللہ اکبر, 100 گھرانے ان کی وجہ سے آزاد ہو گئے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی میں 100 گھرانے کو آزادی مل رہی ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی شادی سے 100 گھرانے آزاد ہو جائیں، وہ آزادی بہتر ہے یا غلامی کی زندگی بہتر ہے؟ وہ آزادی بہتر ہے. آپ دیکھ لیجئے سنن ابی داؤد کتاب العتق حدیث نمبر 3931. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جویریہ بنت حارث سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے گی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. جب شادی کر لی اور 100 گھرانے تھے جن کو قید کر کے مسلمان مدینہ لانے والے تھے، یاد کیجئے گا. تو جب ان لوگوں نے دیکھا مسلمانوں نے یہ 100 گھرانے جن کو ہم قید کر کے مدینہ لے جا رہے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے کو ہم قیدی بنا کر مدینہ لے جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا. راوی بیان کرتے ہیں فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أوتق في سببها مئات أهل بيت من بني المصطلق. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت نہیں دیکھا، اتنی برکت والی عورت میں نے نہیں دیکھا، جویریہ سے زیادہ برکت والی. کیسی برکت والی کہ ان کی وجہ سے، اس شادی کی وجہ سے جو مسلمانوں کے قید میں تھے 100 گھرانے، سب لوگوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم سب کو آزاد کرتے ہیں، ہم مدینہ نہیں لے جائیں گے، ہم مدینہ نہیں لے کے جائیں گے، ہم سب کو آزاد کر رہے ہیں. ایک شادی کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہو گئے. آپ ہی بتائیے غلامی بہتر یا آزادی بہتر؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو بھی شادی ہے اس میں ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں اس شادی پر اعتراض کیا، اس پر میں بولنے جا رہا ہوں. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اس پر اعتراض ہے اس کا، تو وہ پیغام سن لے. اعتراض ہے اس کے اوپر. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی. پورے قرآن مجید میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے صحابی ہے جن کا نام آیا ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37. ان کو لے پالک، منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا. لوگ بولتے تھے زید بن محمد. جیسے آج کسی کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تو آپشن ہے بھائی دوسری شادی کرو، تیسری چوتھی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں گود لے لیتے ہیں. بھائی کا لے لیے، بہن کا لے لیے، کسی کا اور لے لیے اور اپنا نام لگا دیتے. اپنا نام نہیں لگانا پڑے گا بلکہ ان کا جو باپ ہے وہی باپ کا لگے گا. ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 5. ان لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے. اعتراض کیا ہے اس نے کہ یہ شادی، اب وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا کہ کس طریقے سے اپنے بیٹے کی بیوی سے کر لیا، تھوڑا سا ہلکا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادی کی ہے ایک رسم کو توڑنے کے لیے اور کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہی نہیں تھے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ام المومنین ہیں جن کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے. آسمان پہ ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت غور کیجئے. ہم اور آپ قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ پڑھیں گے تب نہ، اسی کے اندر جواب ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضى منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. وہ بول رہا ہے نا ویڈیو میں کر لیا ایسا بیٹے کی بیوی سے. یہ اللہ نے کیا کہنے، ہم نے آپ کا نکاح کروایا ہے اور یہ نکاح آسمان پہ ہوا ہے. سب کچھ اللہ ہی ہے، آسمان پہ ہوا. اور آگے یہ بھی کہا گیا تاکہ جو مومنوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس رسم کو ہم توڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ رسم ہم توڑ رہے ہیں اور اسلام قیامت تک کے لیے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی رسم کو توڑنے کے لیے ہوئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر طلاق ہو گئی یا پھر اگر وہ بیٹا گزر گیا تو نہیں کر سکتے تھے، یہ رسم ٹوٹ رہی ہے آج سے. تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کرایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. کیوں؟
لوگ کیا بولا، دیکھو بیٹے کی بیوی سے ایسا ہو گیا، کر لیے، نہیں چاہتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کا نکاح کرایا ہے. کیا بیان کیا جائے یہ مسئلہ؟ بس ایک دو بیان کر کے پھر آؤں گا مین پوائنٹ پر. اب آتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مسئلہ ہے. بہت اعتراض ہے، لوگ حدیث کو بھی گھماتے ہیں، بولے کہ نہیں وہ 18 سال کی تھی. ارے نہیں، جو ہے وہ ہے بھائی، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے تو ہے. صحیح بخاری کتاب ہم نے کہا حدیث نمبر 1422 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست سنین وبنا بی وانا بنت 9 سنین. 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں بیچاری بیوہ ہو گئی، 47 سال تک مسئلے مسائل بیان کرتی رہی. 2210 حدیث ان سے مروی ہے. عورتوں کے خاص مسائل، میاں بیوی کے مسائل ان سے زیادہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کی، مسئلے مسائل، عورتوں کے خاص مسائل بیان کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ ہی میں کر لیا تھا، رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی. اگر چاہتے تو اس کے بعد سب ایسی عورت سے کرتے جو باکرہ ہوتی. بھائی اگر چاہتے تو صرف باکرہ سے کر لیتے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، آرام سے کر لیتے. ایک ہی کیوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تیار نہیں ہے، نہیں بالکل تیار نہیں. کیوں؟ اب اس کا مسئلہ کیسے ہوا دیکھ لیجئے. سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3880 جبریل امین سبز ریشم کے ٹکڑے میں ان کی تصویر لے کر آئے، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ان کی تصویر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اوپر والے کو کوئی تکلیف نہیں تو نیچے والے کو کیا ہے تکلیف؟ جبریل امین کو کوئی تکلیف نہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بابا ہیں عائشہ صدیقہ کے، عائشہ صدیقہ سچی ہے، صادق و مصدوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور چہیتی ہیں. جب بابا کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ان کی امی ام رومان ان کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ خود ان کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ بہن جی کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. تو اب مولوی صاحب بیان کریں گے کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، کتابیں میں لکھنے والی بات چل رہی ہے تو چلیے بتا ہی دیتے ہیں. رامیشور آچاریہ جی، نیٹ پر سرچ کیجئے گا رامیشور آچاریہ جی. رامیشور آچاریہ جی کہتے ہیں جب رام جی کی شادی سیتا جی سے ہوئی تھی تو سیتا جی کی عمر اس وقت 6 سال تھی. یہ میں نہیں کہتا، میں بہت سمان کرتا ہوں، ان کا نام پیارے انداز سے لیتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا، آپ نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا، وہ بھی کہا تمہاری کتاب میں. میں کہوں گا نہیں، آپ کی کتاب میں لکھا اور آپ کے دھرم گرو یہ بیان کرتے ہیں. تو رامیشور آچاریہ جی کہتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر لیجئے گا کہ جب رام جی کی شادی سیتا جی سے ہوئی تھی تو سیتا جی کی عمر 6 سال تھی. ایک چیز اور، راون جو ہے وہ لنکا لے گئے تھے سیتا جی کو، تو سیتا جی نے ان سے کہا تھا 12 سال سے میں رام جی کے ساتھ ہوں، ابھی میری عمر 18 سال ہے. کتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی بھائی؟ لیکن یاد رکھیے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اعتراض کرتا ہے یا ان کی بیوی ہم مومنوں کی ماں کے بارے میں بیان کرتا ہے تو اس سے پہلے رام جی کی شادی کا مسئلہ ہو جائے گا، سیتا جی کی شادی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس پر لوگ اعتراض کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا، ہم مسلمان یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بے عزتی کرے رام جی کی، سیتا جی کی، لکشمن جی کی. ہم مسلمان برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اپنا بھارت دیش بہت پیارا دیش ہے، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، سمان کے ساتھ رہنا، عزت دینی. اور ایک بات اور بتا دوں، لکشمن جی نے شادی کی ہے سیتا جی کی چھوٹی بہن سے. معلوم ہے ان کا نام کیا تھا؟ ارملا جی. ارملا جی کی بھی عمر 6 سال تھی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا، اگر کتابی کی بات ہے تو، منوسمرتی گوتما 18 سے 20 کے درمیان، لڑکی بالغ ہو جائے اس سے پہلے ہی شادی کر دو. منوسمرتی کے مطابق لڑکا 30 سال کا، لڑکی 12 سال کی. منوسمرتی کے مطابق لڑکا 24 سال کا، لڑکی 8 سال کی. آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہوا، اگر کتابی کی بات ہے تو
تو ہمارے جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں نا وہ ایک دم لڑتے ہیں وہاں پر جا کے یہ سب لے کے کیوں نہیں جاتے بھائی، پوری بک لے کے جانے کا، اور پھر بعد میں چل کے سب چائے پیتے رہتے ہیں، ٹی آر پی بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگ ڈیبیٹ میں نہ جائیں، بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ چلیے اگر ایسی ہی بات ہے تو اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس کو اٹھائے ہوئے کرسچن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو اٹھا دیا۔ اب کرسچن لوگوں نے اٹھایا تو ان کے 2-3 لوگوں کا نام بتا دیتا ہوں۔ ہنری ایٹ انہوں نے شادی کی ہے جس لڑکی سے، اس لڑکی کی عمر اس وقت 6 سال تھی، تو کرسچن لوگوں کو بھی بولیا۔ پھر اسی طرح سینٹ آگاسٹین جو عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال پہلے تھے، جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر تھی 10 سال۔ پھر اسی طرح کنگ رچرڈ اس نے شادی کی جس لڑکی سے، اس لڑکی کی عمر تھی 7 سال۔ اب آپ بولتے ہیں نا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف مسلم شریف سب کا حوالہ دیتے، تو آپ کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم بے عزتی نہیں کریں گے، ایسے بیان نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بے عزتی کرے گا تو ہم مسلمان پہلے اٹھیں گے، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے عزتی برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی بھی دھارمک لوگوں کے بارے میں اگر کوئی ایسی ٹپنی کرے گا تو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا بیان کیا جائے؟ ابھی سائنس نے تحقیق کی ہے کہ 9 سے 15 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ عرب ممالک کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے وہاں ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور 3 سال آپ نے انتظار کیا، 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو اگر ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عقل مند نہیں ہوتی؟ آج دیکھیے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت پر بڑا احسان ہے، افقہ النساء مطلقاً۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التہذیب ترجمہ نمبر 8633 میں کہ وہ دنیا کی سب سے ہوشیار عورت تھی، سب سے عقل مند عورت تھی، صحابہ کرام بھی مسئلے مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ تو بھائی جب ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ کاہے بیان کر رہے ہیں؟ آپ ہماری ماں کا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ ایسی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ میرے بھائیو بس ایک دو بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ واقعی اس مسئلے کو لے کر تو بڑی تکلیف والی بات ہے۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ تو ہے، جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت پریشانی میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ اس ویڈیو کی وجہ سے یا کچھ مسئلے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں، اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا بھائی۔ اور یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95۔ بے شک ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ بس ایک آدھ منٹ اور لیں گے۔ صحیح دلائل النبوہ حدیث نمبر 225 حسن روایت ہے یہ۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 9886۔ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن المطلب، ابو زمعہ، حارث بن عیقل، عاص بن وائل، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ جبریل امین آئے اور اشارہ کیا اور سب کا کام تمام ہو گیا اور اللہ نے ان سے نمٹ لیا۔ تو میرے بھائیوں قانونی کارروائی کیجئے، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بد دعا کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے گا۔ اور علماء کو یہ مت کہیے گا ڈرپوک ہے، پلیز علماء کے ساتھ مسئلے مسائل پوچھئے، ان کے ساتھ بات کیجئے، ذمہ داروں کے ساتھ بات کیجئے، تب مسئلہ حل ہوگا، ورنہ جوش میں ہوش کھو بیٹھیں گے اور 20 سال کے لیے جیل میں بند، یا بابا کا بلڈوزر چل جائے گا۔ تو پلیز اپنے گھروں کو بلڈوزر مت چلائیے، آخر بچوں کا کیا ہوگا، ماں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، پلیز ذرا یاد رکھیے، خیال کیجئے، اور محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیے، قانونی چارہ جوئی کرتے رہیے۔ اس لیے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں امن و شانتی کو بنائے رکھیے۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، واقعی بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کا حل یہ بھی ہے دعا کرتے رہیں، صبر سے کام لیں، تقویٰ کی زندگی گزاریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کر کے عام کریں۔ اب آج کے بعد سے تو میرا یہ کہنا ہے کہ سب کے چہرے پر نبی کی
کہ جو سنت ہے لمبی ہو جانی چاہیے. بھائی اب ہم ایسے کریں گے اور ایک دن کی پوری کمائی نبی کی سیرت کو عام کریں گے انشاءاللہ. اور نبی کی سیرت کو ہم خود بیٹھ کے پڑھیں گے کہ مولوی صاحب آ کے پڑھائیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب بات کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ان کو بھی سمجھ دے جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا واقعی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ ان کے دل کو کھول دے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کے اللہ توفیق آمین. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے پھر آپ سے گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.